اس دن میں آڈیو سن رہا تھا تو حضرت سے کسی نے پوچھا کہ آپ توکل کا کہتے ہیں لیکن کل کا خیال تو رہتا ہے نا؟ تو سرکار نے جواب دیا کہ مومن کے لیے کل صرف موت کا دن. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہر رات اپنے آپ کو خالی کر کے سویا کرو، ہر رات. صبح کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا. آج کی رات سب کو معاف کر کے سویا کرو. آج کی رات اگر مل گئی ہے تو شکر ادا کرو. آج کی رات کی سرکار کا یہ فکر ہے کہ جو جس خیال میں مرے گا اسی خیال میں اٹھائے، اسی خیال میں اٹھا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بسم اللہ. ہاں، وہ لوگ اس لیے تو کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جب ہم یہاں سے رخصت ہو رہے ہوں تو ہماری زبان پر کلمے کا ورد ہو، تاکہ جب ہم اٹھائے جائیں تو ہم یہی کلمہ پڑھتے ہوئے آگے چلتے جائیں. کچھ لوگ کلمے کا کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں درود شریف ہے تو دونوں ایک ہی بات ہے نا. دونوں کا رخ تو ایک ہی طرف ہے. یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ میرا ادھر ہے، رخ ان کا ادھر ہے. کیا ہے؟ ہوا تھا حسن ہی خود مائل کرم ہم پر، ہم نے ان سے کیا تھا پیار کہاں. وہ ایک یہ بھی شعر ہے، اور ایک دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر، ان کا ادھر ہے. واہ جی واہ. اب اللہ رخ تو ہے جی. وہ جیسے ایک کہانی آپ کو میں نے سنائی تھی کہ ایک بہلول دانا کا، کہ وہ بازار میں کھڑے ہوئے تھے تو ہارون رشید نے پوچھا کیا کر رہے ہو ادھر کھڑے ہوئے، درویش آدمی ہو تم؟ اس نے کہا جی میں اللہ کی اور لوگوں کی دوستی کروا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا ہاں ہوگی دوستی. وہ کہ جی اللہ تو مان رہا ہے، انسان نہیں مان رہا. کچھ دن بعد دیکھا کہ وہی درویش کھڑے ہوئے ہیں قبرستان میں. تو انہوں نے کہا جی کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا وہی کام، اللہ کی اور بندوں کی دوستی کرایا. انہوں نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا بندے تو مانتے ہیں، اللہ نہیں مان رہا. تو جب آپ کے پاس ابھی اگر وقت ہے سانس کا باقی تو شکر ادا کریں اس رب کا کہ جس نے آپ کو زندگی دی، زندگی سمجھنے کا شعور دیا. لوگوں کی زندگی کا احترام کریں، ان کو معاف کر دیں جنہوں نے آپ کو زندگی میں دکھ دی ہے، تکلیفیں دی ہیں. کیونکہ ان کی زندگی یہاں پہ اور طرح سے شاید گزرے گی، لیکن ان کی زندگی بعد میں اور طرح کی ہوگی. یہ جن کی دو زندگیاں ہیں نا، ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ابھی تک. جو دو زندگیاں جی رہے ہیں، ایک ظلم کی زندگی جی رہے ہیں اور ایک اپنی ذات کی ہر وقت کے نفع کی زندگی سوچ رہے ہیں. کیلکولیشن کے اوپر ان کی زندگی چل رہی ہوتی ہے. تو نکلیں کیلکولیشن سے باہر ہو کے بھی ذرا کبھی غور کریں. حضرت کا فکرہ یاد آ گیا، جو کئی زندگیاں جی رہا ہے وہ کئی موتیں مرے گا. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ. یہ بات بالکل ٹھیک ہے جی. تو بس وہ زندگی کو یوں سمجھے نا کہ زندگی اگر گلزار ہے تو زندگی نار بھی ہے. یہ دونوں پہلو ساتھ لے کے چلنے ہوتے ہیں. آپ نے گلہ نکالے زندگی سے. گلزار اگر دے دے مالک تو اس کی مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو بہت زیادہ پیار کرتا ہے اس کو بہت زیادہ تکلیفوں سے گزارتے. کمال ہے اس کی. تو اس کے آپ سمجھ نہیں سکتے. وہ مالک خالق کو نہیں سمجھ سکتے، مخلوق کو کیسے آپ سمجھنے کی کوشش کریں؟ مخلوق کے اندر جو زندگی ہے وہ کیسے آپ سمجھنے کی کوشش کریں؟ سرکار کا فکر ہے نا کہ اللہ کریم درود بھی بھیج رہا ہے اور طائف کی وادیوں سے بھی گزار. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی ہیلو، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا. تو بہرحال جی سمجھ لیں اس بات کو کہ موت کیا ہے. حق سے بندے کو ملانے کا سبب. موت سے ڈرتے نہیں جو جاگتے ہیں نیم شب. نیم شب کیا ہوتا ہے؟ یہ رات ہی کیوں ہوتی ہے؟ خاموشی ہوتی ہے، ایک تحیر ہوتا ہے. اور اس تحیر میں کبھی آپ روح سے ہم کلام ہو تو روح کے حجابات کھلتے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ تنہائی میسر ہوتی ہے آپ کو. تو جب کبھی روح کے حجابات آپ سے کھل رہے ہوں تو زندگی کا شعور آپ کو ملنا شروع ہوتا ہے. کہ دیکھیں کچھ پھول ایسے ہیں
जिनकी कुल जिंदगी एक दिन की होती है। तो कितने ज़ौक़ व शौक़ से सुबह खिलता है फूल, और सुबह से लेकर शाम तक की उसकी ज़िंदगी है। वो अपनी ज़िंदगी हंस गया, खेल गया, खुशियाँ बिखेर गए, खुशबू तकसीम कर गया, अपनी रौनक दे गया, क्या कुछ दे गया। आप क्या दिया बन रहे हो, ये भी तो सोच लो। जिनके मज़ार में दिए चलते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो दिए जलाए होते हैं जो उनके मज़ार में जलते हैं। अगर आप इस वो क्या है कि इससे बेहतर था कि कोई शम्मा, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कई बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो ये बात ठीक है, बस वो थोड़ा सा गौर करें, अपने हिस्से का काम उसकी रज़ा की खातिर, अल्लाह की रज़ा की खातिर यहाँ पे अगर कोई आप कर गए हैं तो यूँ समझ लें कि ज़िंदगी का मसरफ़ और मकसद और ये जो हस्त है और जो नीस्त है, इसके दरमियान में से एक रास्ता जो है ना, वो ये वाला है कि आपका खालिक से ताल्लुक़ बरकरार हो जाए। बस दैट्स ऑल। इसके अलावा तो मुझे समझ नहीं आई कि ज़िंदगी में से अगर गिला निकल जाए तो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। वो एक साहब है ना, वो गिला करना नहीं छोड़ते, थोड़ा सा उम्र गुजरी है गिले करते, पुरानी आदतें। तो मेरा नंबर उनसे शेयर हुआ, लेकिन मसरूफियत होती है तो मैं फ़ोन पे जवाब नहीं दे रहा था। तो क्लिनिक पे इंटर होते ही मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब लगता है आप मुझसे नाराज़ हैं। अच्छा। मैंने फिर वो शेर पढ़ा कि तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको कि मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। तो आपको क्या लगता है कि इतना मैं वेला हूँ कि मैं आपसे नाराज़ रहूँगा? मतलब ये मतलब वो आप नाराज़ हैं, आप अपने माहौल से नाराज़ हैं, आप अपनी ज़ात से नाराज़ हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरा भी आपसे नाराज़ है, तो ख़ुद से दोस्ती कर ले। तो मैंने कहा हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम नाराज़ होते फिरे, तो और अल्लाह हमें कभी इतना वेला ना करे। हाँ सही बात है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुभान अल्लाह। तो बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें वो वाली ज़िंदगी अता फरमाए जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे भेजा, वो मकसद समझने की कोशिश हमें दे। अमीर गरीब सारी कैटेगरीज़ हैं, ज़िंदगी दरमियान में से गुजर रही है। सरकार फरमाते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम लाइब्रेरी में बैठे किताबें पढ़ते रह जाओ और ज़िंदगी बाहर से गुजर जाए। अल्लाह अकबर। हाँ, पहले तो किताबें थी, अब तो मोबाइल सामने है और ज़िंदगियाँ सामने से गुजर रही हैं। सामने से गुजर रही है, चेहरे सामने से गुजर रहे हैं, गौर नहीं कर रहे हैं हम लोग। वो स्क्रीन टाइम में कहीं मसरूफ़ हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो ज़िंदगी को जीने की ज़रा जो होती है ना, अपने अलावा जीना क्या होता है, अपने अलावा किसी के लिए जीना क्या होता है। जीना इसी का नाम है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। तो किसी का अगर तुम हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो कोशिश करें कि अपनी ज़ात से निकल कर दूसरों की ज़िंदगियों के अंदर अगर आपको थोड़ी सी भी किसी के लिए भलाई, किसी के लिए सुकून का बायस, तो समझें कि ज़िंदगी भी समझ आ जाएगी और आपको मौत भी समझ आ जाएगी। मुझे याद है मनु भाई ने एक दफ़ा पूछा, सरकार ऐसा दुआ फरमाए ज़िंदगी आसान हो जाए, तो आपने कहा कि मनु भाई ये भी दुआ करें कि मौत भी आसान हो जाए। वाह सुभान वाह। तो हमें ये दोनों दुआएं करनी है कि या अल्लाह हमें ज़िंदगी भी आसान दे और ऐसी ज़िंदगी दे कि जिससे हमारी मौत भी आसान हो। हमें वो वाली ज़िंदगी अता फरमा जिसका तूने हमारे लिए मकसद मुतय्यन किया है, वो मकसद हमें समझने की तौफीक अता फरमा। हाँ, वो मौत के बाद के मुशाहिदात अगर यहाँ पे दिखने को मिल गए हैं तो मौत के बाद के इनामात आपको यहीं पे मिलना शुरू हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, वाह वाह। मंजिल से सलाम आएगा, मंजिल से सलाम आएगा है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस बेवफाई के गिले छोड़े, आप वफा करना शुरू कर दें। मुझे बेवफाई से वाक़या याद आ गया सरकार की ऑडियो का, कि वो एक साहब उनसे क्वेश्चन करे, उनको कहा कि मैं एक जगह जाया करता था, एक बुज़ुर्ग थे, तो उन्होंने दावा किया कि इस वक्त हम जब नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हमारे बीच बड़े
جو ہے نا مقدس بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, مقدس ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو نظر نہیں آ رہی تھی. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جیسے میں ان کی اس بات پہ کیوں بلیو کروں جو مجھے نظر نہیں آ رہی. تو اس کا جواب جو سرکار نے دیا کہ چلو ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور اللہ آپ کی بے وفائی بھی معاف کرے. آپ اس کی محفل میں بیٹھے کیونکہ صحیح بات ہے, آپ جو ہے ان کا ذکر اس محفل میں کیوں کر رہے ہیں. کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ ہو, کبھی ان کی محفل میں بیٹھتے تھے. آج آپ اس محفل کا ذکر میری محفل میں کر کے کیا فائدہ حاصل کر لیں گے. وہ سمجھانے والی بات یہ تھی. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جس کا اس زبان سے کبھی تعریف کی ہے, اب اس زبان سے بد تعریفی اچھی نہیں لگتی. اللہ اکبر. ایک ہی زبان ہے آپ کی, وہی تعریف کر رہی تھی, وہی اب بد تعریفی کر رہی ہے. خاموش ہو جاؤ وہاں پہ, چپ کر جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. تم نے اس منہ سے زبان سے تعریف کی ہوئی ہے کسی کی. تو زندگی کے یہی ہے ہماری زندگی, ٹوٹل کائنات, ہمارے ارد گرد کے قیمتی لوگ. سرکار فرماتے تھے کہ ان لوگوں کو زندگی میں ضرور خوشی دے کے جانا جن کو تمہارے جانے کا سچ میں غم ہوگا. سبحان اللہ. تو کوشش کریں زندگی میں خوشیاں بانٹ لیں, کوشش کریں کسی کے لیے کوئی زندگی میں آپ آسانی بن جائیں. یہی زندگی ہے, اور موت کے بیچ میں کی زندگی بھی یہی زندگی ہے کہ آپ یہاں فانی سے نکلنے سے پہلے ہی بقا کے سفر میں داخل ہو جائیں. سبحان اللہ. جو بقا کے سفر میں داخل ہو گیا, جو باقی کے ساتھ جڑ گیا, وہ تو سمندر کا حصہ بن گیا. سبحان اللہ. باقی تو قطرے ریت کے اوپر بہہ گئے, پتہ نہیں کہاں گئے, لیکن جو سمندر میں قطرے گر گئے ہیں وہ سمندر ہے. غور کریں اس بات کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہدایت بھی دے, ہمیں یہ سمجھ بھی دے کہ ہم زندگی اور موت, ہست اور نیست, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور اپنی کو بھی سمجھیں اور دوسرے کی زندگی کو بھی زندگی سمجھیں. سبحان اللہ. مجھے وہ جاتے جاتے ابھی میں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سنا, تو اس سے میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی ایک بات نا آپس میں بڑی خوبصورت کنیکٹ کر گئی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے کہا کہ دیکھ کے کہا, ان کا نا بڑا نورانی چہرہ اور بڑی بزرگی, تو ان کو دیکھ کے کہا کہ میں صرف اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. اس کا مفہوم ہے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم واقعی صرف اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو اس نے کہا جی. تو پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنائی. اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ بھی صرف دوسرے بندے کو میرے لیے محبت کرتا ہے, صرف اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے میری رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہے, تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میری محبت اس پر واجب ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا فکر ہے کہ کہیں اگر تمہیں ذرا سا شک بھی پڑ جائے کہ کوئی اللہ کے قریب ہے, تو اس وجہ نہ دریافت کرنا, تم بھی اس کے قریب ہو جاؤ. واہ واہ. جہاں رحمت کی بارش ہو رہی ہو جا کے چپکے سے بیٹھ جا, ہو سکتا ہے تم پر بھی 2 قطرے پڑ جائیں. یعنی کہ 2 مسلمان اگر اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کی محبت ان پر واجب ہو جاتی. میں ان سے محبت کرتا ہوں, میری محبت واجب. تو اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں اس ایک کلمے کے لیے ایک دوسرے کی محبت جو ہے وہ قائم ہو جائے, تو ہماری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. جی دعا فرمائی تھی بس کہ زندگی سوتی بھی نہ گزر جائے, کچھ دیر بیٹھ کے ذرا غور کا بھی موقع مل جائے, غفلت ہی نہ رہ جائے, کچھ تھوڑی سی بیداری بھی مل جائے, نفرت ہی نہ رہ جائے, کچھ محبت بھی مل جائے, اور کہیں تھوڑا سا وہ رب سے تعلق بھی اگر مل جائے, تو میں کہتا ہوں بس کامیاب, اس کو تو کامیاب زندگی کہتے ہیں. کامیاب زندگی اصل میں کامیاب موت ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. بس اللہ آسانی فرمائے اور جزاک اللہ خیر. آمین. میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. دوبارہ جب آئیں گے تو انشاءاللہ جلدی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے.